السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر۔ معدے کا السر، معدے میں زخم، آنتریوں میں زخم، اس کا علاج کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں علاج، اور میں آج بھی دوبارہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو یہ بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اگر آپ کو بیماری سمجھ آ جاتی ہے، علاج اس کا بہت آسان ہے، نہایت ہی آسان علاج ہے اگر صرف بیماری سمجھ آ جائے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو معدے کے اندر آپ کو زخم لگ جاتے ہیں، یا آپ کو آنتریوں میں زخم لگ جاتے ہیں، السر بن چکا ہے آپ کا، یا سوزش بن چکی ہے، تو یہ ایک تحریک ہوتی ہے، خشک گرم تحریک، جس کو ہم طبی زبان میں عضلاتی گدی کہا جاتا ہے، یعنی کہ خشک گرم تحریک ہے یہ۔ اب یہ عضلاتی گدی خشک گرم تحریک ہے، اب اس کو ہم نے تحریک کو صرف تبدیل کر دیا تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس تحریک میں ہوتا کیا ہے؟ سوزش، زخم۔ اب یہ جو ہوتا ہے، یہ تیزاب، اگر یہ تیزاب جو ہمارا جگر تیزاب ہمارے پتے کو دیتا ہے، یا معدے کے اندر جب کھانا جو ہے ہضم کرنے کے لیے جو تیزاب استعمال ہوتا ہے، وہ اگر ایک جگہ پر رک جائے، جم جائے، تو وہاں پر وہ زخم کر دیتا ہے۔ وہ اگر آنتریوں میں چلا جائے تو آنتریوں میں زخم کر دیتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کا جگر کام کرنا کم کام کرتا ہے تو اس صورت میں پھر یہی چیز ہو جاتی ہے، جب آپ کا جگر سست ہو جاتا ہے۔ اب جگر کو آپ نے پھر ورکنگ کروانا ہے، فاسٹ کرنا ہے۔ آپ کے جگر جو سست ہو چکا ہے، کام کرنا جس نے کم کر دیا ہے، اس کو سست جگر کو فاسٹ کرنا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مزدور ہے، وہ سارا دن کام کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر جب جیسے کہ گرمی کا ٹائم ہے، اس گرمی کے ٹائم میں دھوپ، پسینہ، اب اس کنڈیشن میں اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا، پھر اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا، تو وہ ٹھنڈا پانی پینے سے تھک جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ آپ کا جگر بھی بیمار ہو چکا ہے۔ اب اس کو آپ نے ایکٹیو بنانا ہے۔ کیسے ایکٹیو بنانا ہے؟ سب سے پہلی چیز، یہ بیماری ہوئی کیوں؟ یہ بیماری اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کو قبض ہے، کانسٹیپیشن۔ یہ 70 بیماریوں کی ماں ہے، جڑ ہے قبض۔ اس کو ختم کر دیں، یہ بیماری کبھی نہیں ہوگی آپ کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کیوں ہوئی؟ دوسری وجوہات، یہ دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہو کیا سکتی ہے بلکہ یقینی ہے، فاسٹ فوڈ، باربیکیو، پکوڑے، سموسے، کچوری، برگر، اور اس کے علاوہ بروسٹ وغیرہ، پیزا، جس کے ہم بہت زیادہ دل دادا ہیں، بہت زیادہ شوقین ہیں، اور اس شوق نے آج ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے جو ہم نے احتیاط نہیں کی، اب ہمیں علاج کروانا پڑ رہا ہے۔ میں اس لیے بارہا کہہ چکا ہوں کہ احتیاط علاج سے 1000 درجے بہتر ہے۔ آپ احتیاط کریں، آپ کو علاج کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان علاج ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس میں آپ کو میں 3 طرح کا علاج بتاؤں گا، اور آسان سے آسان علاج بتاؤں گا۔ پہلا اس کا علاج جو صرف اور صرف آپ کی خوراک تبدیل کرنے سے آپ کے اندر افاقہ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جیسے میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ خشک گرم تحریک ہے، تو اس کے لیے آپ نے جو چیزیں کھانی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں آپ نے بند کر دینی ہے۔ کھانی کون کون سی چیزیں آپ نے؟ گاجر، مولی، شلجم، لوکی یا کدو بھی جس کو کہا جاتا ہے، مونگ کی دال، اور اس کے علاوہ آپ اس میں ماش کی دال بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ماش کی دال سے بہتر ہے مونگ کی دال زیادہ کھائیں، وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ بکرے کا گوشت، اب بکرے کا گوشت یا ماش کی دال یہ یخنی بنا کر بھی کھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ آپ جو سبزیاں میں نے بتائی ہوئی، شلجم اور لوکی، مولی، گاجر، ان کے اندر بھی آپ شامل کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کھانے سے بھی الحمدللہ آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ سیکنڈلی یہ کہ اس میں جو چیزیں نہیں کھانی، وہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہی چیزیں کھانی ہے، باقی تمام اشیاء آپ بند کر دیں تو بہتر ہے۔ لیکن جو خاص چیزیں ہیں بند کرنے والی، وہ آلو، مٹر، بینگن، کریلا، اور اس کے علاوہ بڑا گوشت، چاہے وہ قیمے کی شکل میں ہو یا بڑا گوشت آپ بوٹی کی شکل میں کھا رہے ہیں، باربیکیو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ بالکل بند کر دیں۔ پیزا
یا جو فاسٹ فوڈ جتنا بھی ہے وہ سارا بند کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ آپ نے کھٹی چیزیں، اچار، یہ ساری چیزیں بند کر دینی ہے. چاول یہ آپ نے بند کر دینے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کھائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی آپ کو افاقہ آ جائے گا. دوسرا اس کے علاوہ اس کا اگر ہم دیکھیں کہ قانون مفرد اعضاء میں یعنی کہ طب میں اس کا کیا علاج ہے، تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جس نے اس بیماری کا جو علاج ہے بہت آسان علاج ہمیں بتایا، اور ہم نے یہ علاج کر کے بھی دکھایا. الحمدللہ یہ علاج ہم نے کر کے بھی دکھایا. کیونکہ بعض ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ جو ایلوپیتھک سے واپس آتے ہیں پھر ہمارے پاس، تو ان کا بھی علاج ہم نے کر کے دکھایا الحمدللہ. اب اس علاج میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے علاج میں اب تحریکی علاج کو اگر دیکھا جائے تو 4 ملین کیا ہے؟ تارا میرا 10 گرام آپ نے لینا ہے. اس کے علاوہ تیز پات 10 گرام لینا ہے. تارا میرا لے لیں یا سرخ رائی، دونوں میں سے کوئی ایک چیز، کیونکہ چیزیں وہی ہوتی ہیں، صرف نام تبدیل ہوتے ہیں. تو آپ سرخ رائی لے لیں یا تارا میرا لے لیں، یا اس کے علاوہ یہ 10 گرام لینا ہے. تیز پات لے لیں یا باپچی لے لیں، 10 گرام لینا ہے. اور اس کے علاوہ دیسی اجوائن یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے. گندھک آملہ سار یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے. تو یہ چاروں اشیاء آپ کو پنساری کے پاس آسانی کے ساتھ مل جائیں گی. یہ 4 چیزیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، تارا میرا، گندھک آملہ سار، اجوائن، تیز پات، یہ 4 چیزیں ہیں. تو یہ 4 چیزیں، 3 چیزیں 10-10 گرام ہے، صرف گندھک آملہ سار جو ہے وہ 30 گرام ہے آپ کا. تو یہ صفوف بنا لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو کوٹ لیں، ہاتھ سے کوٹ لیں. مشین میں آپ اس کو پیسنے کے بجائے اگر آپ اس کو ہاتھ سے کوٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ ہاتھ سے کوٹ لیں. ہاتھ سے کوٹنے کے بعد آدھا چائے کا چمچ، صرف اور صرف آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار. تو یہ آپ کو صرف اور صرف 15 دن استعمال کرنا ہے. اس سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں. لیکن اگر 15 دن سے پہلے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پہلے ہی آپ چھوڑ دیں، سب سے زیادہ بہتر. اب یہ 2 علاج ہو گئے آپ کے. تیسرا علاج، اب اس کا تیسرا علاج کیا ہے؟ تیسرے علاج میں ہم آپ کو ایک حلوہ بنا کر کھلائیں گے. اب یہ جو حلوہ آپ کھائیں گے، یہ حلوہ آپ کے بہت فائدے مند ہے، اور آپ شوق سے بھی کھائیں گے، خوشی کے ساتھ کھائیں گے. جو آپ کھائیں گے وہ حلوہ بنائیں گے کیا؟ حلوے کے لیے آپ کو 2 انڈے چاہیے دیسی. اب وہ دیسی انڈوں کی صرف سفیدی لینی ہے آپ نے. دیسی انڈوں کی سفیدی یہ آپ نے لینی ہے، صرف زردی نہیں چاہیے، صرف سفیدی، یعنی کہ وہ پانی سفیدی والا وہ لینا ہے ہم نے. 2 انڈوں کا. آدھا لیٹر دودھ لینا ہے. دودھ گائے کا ہو تو سب سے بہتر ہے، ادروائز آپ بکری کا یا بھینس کا بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں، بھیڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر اونٹنی کا دودھ مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ آپ استعمال کریں. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو حلوہ بنانے کا طریقہ بتانا ہے، انڈے کی سفیدی، 2 عدد انڈے کی سفیدی، آدھا لیٹر دودھ، اس کے اندر ساگو دانہ. ساگو دانہ بھی 2-3 قسم کا آتا ہے. آپ نے جو ساگو دانہ لینا ہے، یہ آپ نے لینا ہے سخت والا، نرم والا نہیں لینا. جو سخت والا ہوگا، جو پکنے کے بعد بھی ہلکا سا اس کے اندر سختی محسوس ہو، تو وہ اچھے والا اور اوریجنل ہوتا ہے وہ ساگو دانہ. تو وہ والا آپ ساگو دانہ لیں. یہ آپ رات میں بنا کر رکھیں، صبح اٹھ کر وہ آپ کھا لیں. رات میں آپ نے پکا کر رکھ لیا حلوہ، صبح آپ نے کھا لیا. تو یہ آپ زیادہ سے انشاءاللہ پہلے دن ہی یہ حلوہ کھانے سے ایک تو آپ کی سوزش کم ہو جائے گی، اور دوسرا اس کے علاوہ جو زخم ہے معدے میں، آنتڑیوں میں، وہ آپ کے زخم بھی آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جائیں گے. اور جب سوزش کم ہوگی تو زخم بھی آٹومیٹکلی آپ کے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کریں انشاءاللہ. یہ حلوہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 دن سے اوپر یہ آپ نے حلوہ نہیں کھانا. تو یہ آپ علاج کریں، اور جو آپ کو میں نے پرہیز بتایا ہے یہ پرہیز کریں، جو خوراک بتائیے وہ خوراک کھائیں. انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ، حد ہے 15 دن، 10 سے 15 دن کے اندر ایسے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، زخم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، سوزش ختم ہو جاتی ہے. اور میں ایک چیز کی گزارش کروں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں یہ نہیں کہوں گا آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں یا شیئر کریں، نہیں. میرا صرف اتنا پیغام ہے کہ میرے پیغام کو آگے پھیلائیں. چاہے وہ آپ ویڈیو شیئر کر کے پھیلائیں،
یا اگر آپ اس میں سے مستفید ہوتے ہیں تو وہ آپ دوسروں کو بتائیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ السلام۔